جسد لكم أو كما قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أو كما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، تحمید، تمجید، بزرگی، برتری اس اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس کے لیے کہ جس خالق نے ہمیں اپنی رضا و رحمت سے ماہ مقدس رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ نصیب فرمایا ہے، اور بقیہ جو عشرہ موجود ہے، اللہ رب العزت سے درد دل سے یہ مل کے التماس کر لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی اس طرح قدر کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح حضرت رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، نبی مکرم رسول محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا۔ گرامی قدر احباب کی وقار اور پردہ نشین میری ملت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں، حسب وعدہ گزشتہ خطبہ میں تھوڑی سی بات مکمل ہونے کو رہ گئی تھی کہ وہ نوجوان جو عرب کے ریگستان میں عرب کی گرمی کو برداشت کرتے ہوئے بکریاں چروا رہا ہے، اور اس نوجوان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو بکریاں تیرے پاس موجود ہیں ان کا مالک موجود نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ ہے، اس ریوڑ سے اگر کوئی بکری کم ہو بھی جائے گی مالک جانچ نہیں سکے گا، لہذا ایک بکری مجھے دے دے۔ عبداللہ بن عمر کا یہ سوال تھا تو نوجوان نے جواب جو دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ نوجوان کہنے لگا، اے عبداللہ بن عمر، اگرچہ جس کا میں غلام ہوں، جس نے مجھے یہ بکریاں دے کر بھیجا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، ایک بکری تجھے دے دوں گا، مالک جانچ نہیں سکے گا اتنی بکریوں میں سے، لیکن بتلائیے تو صحیح قرآن مجید کا جو فیصلہ ہے کہ آسمان والا علیم بذات الصدور بھی ہے، لطیف خبیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ بتلائیے قرآن کا جو فیصلہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس رب کے لیے سونے کا کہنا تو بڑی دور کی بات، جس رب کو نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی، کیا وہ رب بھی نہیں دیکھ رہا؟
عبداللہ بن عمر نے اس نوجوان کے جواب کو سن کر کہا جس رب کے متعلق تو یہ بات کہہ رہا ہے بتلا این اللہ، وہ رب کہاں ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا تھا الرحمن علی العرش استوى، کہتا ہے ریگستان اگرچہ عرب کا ہے، گرمی کی شدت اگرچہ موجود ہے، اگر میں نے روزہ رکھا تھا تو اسی رب کے لیے، اگر اس مال میں خیانت سے بچ نہ پاؤں، دل میں بات صرف یہی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے ہاں بھی یہ تصور پیدا ہو جائے۔ اور پھر دوسری خطبے کی ایک بات رہ گئی کہ یہ قرآن مجید جو کلام الہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ نہیں کہ جب بیٹی گھر سے روانہ ہونے لگے اس وقت اس کے سر پہ رکھ دیا، اس کا تقاضا یہ نہیں خوبصورت گلاب چڑھا کے اپنے گھر کی کسی شیف الماری میں رکھ دیا، اپنے گھر کی کسی چوکتے کے اوپر رکھ دیا۔ اس کا تقاضا یہ نہیں اگر روح قبض نہیں ہو رہی اس قرآن کو لے آؤ مردے کے لیے پڑھ دو کام ختم ہو جائے گا۔ اس کا تقاضا یہ نہیں جنات کے عوامل گھر میں موجود ہیں صرف اسی وقت پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، جادو موجود ہے صرف اسی وقت پڑھنا ہے، کوئی اثر موجود ہے صرف اسی وقت پڑھنا ہے۔ یہ قرآن جو رب کریم نے ہمیں اپنی خاص نعمت کے طور پہ عطا کیا تھا، اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے فرامین کے مطابق رب اقدس کی قسم ہے اس کلام پاک کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کا ہر قدم اگر اٹھے آگے کی طرف تو سامنے قرآن مجید کے اورات ہو، روزے روشن کی طرح قرآن کا ترجمہ انسان کے سامنے ہو، ہر عمل اسی طرح کرے جس طرح اس قرآن نے کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اور اگر یہ محرومی ہے اس کی طرح حکم کر دیں اگر یہ کم ہے، اگر ایسا نہیں کر سکا تو پھر یاد رکھیے اللہ کی قسم کہ اس نے اس کلام پاک کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے صاحب سربت کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے۔ آج اس پرفتن دور میں مادہ پرستی کا دور ہے نا، تین چیزوں کی خواہش ہر انسان کرتا ہے، مال، عزت، اولاد۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ تین چیزیں یا تینوں میں سے کوئی ایک میرے پاس موجود ہے، وہ سمجھتا ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ آپ کہیں گے کہ مکان بھی تو آتا ہے نا، جب وسائل ہوں گے مکان لے لے گا، گاڑی بھی جو اس کی خواہش ہے وسائل ہوں گے لے لے گا۔ الغرض مرکزی خواہشیں اس کی تین ہیں، نمبر ایک مال، نمبر دو جاہ و جلال، عزت، قدم اٹھے لوگ ویلکم کریں، بات زبان سے نکلے لوگ عمل کریں، نمبر تین اولاد جو اس کے بڑھاپے میں اس کے لیے سہارا بن جائے۔ جب یہ تین چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں نا، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ اولاد آزمائش ہے۔ کس قدر آزمائش؟ حضرت رسول اللہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت رسول اللہ کا اپنا ذاتی بیٹا نہیں ہے، نواسا ہے، لیکن اولاد کی محبت دل کے اندر اتنی موجود ہے وہ گرتا ہے۔ ہم تو کبھی لے کے ہی نہیں نہ آئے، کہانی ختم کر دی ہے، وہ گرتا ہے، ابھی چل بھی نہیں سکتا، ماں نے مسجد میں بھیج دیا۔ وہ حسین یوں ہی تو نہیں بنے تھے نا، پیچھے فاطمہ کی تربیت موجود تھی۔ وہ حضرت حسین نے جو اسلام کے لیے قربانیوں کی داستان رقم کی، اس کے پیچھے علی المرتضیٰ کا کردار موجود تھا، حضرت رسول اللہ کی دعائیں اور شفقتیں موجود تھی۔ یہ ماں بیچ دیتی ہے، حضرت حسن و حسین یوں گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، باس آیا نہیں جا رہا،
حضرت رسول اللہ نے خطبہ چھوڑا، ان اپنے نواسوں کو پکڑا، آقا کریم علیہ السلام نے اٹھایا، اپنے پاس لے آئے، قرآن مجید کی آیت طیبہ پڑھی، فرمایا اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ میری اولاد، اس اولاد کی محبت نے میں محمد کو خطبہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے، باوجود اس کے آزمائش مال میں بھی موجود ہے، باوجود اس کے آزمائش عہدے میں بھی موجود ہے، باوجود اس کے کہ آزمائش اولاد میں ہے، لیکن ہر انسان کی یہ خواہش ہے، ہر بوڑھا ایڑیاں رگڑتا بزرگ اگر ڈھونڈے نا، اسے کہیں خواہش کیا ہے، کہے گا بس گزر کھان نو لب جائے، پین نو لب جائے، پان نو لب جائے، یہی میری خواہش ہے، اولاد ہو، وہ میرا نام لے، میرے لیے سہارا بن جائے، میرے پاس جاہ و جلال ہو، عزت منصب ہو، وقار موجود ہو۔ یہ تین حسرتیں، تین خواہشیں انسان کے دل میں ہر وقت ہر حال میں موجود رہتی ہیں۔ ان خواہشوں میں سے ایک خواہش مال جسے ہم کہتے ہیں، اس پہ آج کے خطبہ جمعہ میں چند گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو مال ہے نا، جب تک نہیں آتا بندہ کیا کہتا ہے، اللہ جی مال مل جائے، جب میرے پاس ہوگا کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی ننگا نہیں رہے گا، ہر کوئی لباس پہنے ہوئے ہوگا، اگر میرے پاس مال ہوتا میں مسجد میں اے سی لگوا دیتا، اگر میرے پاس مال ہوتا میں مسجد میں بورڈ کروا دیتا، اگر میرے پاس مال ہوتا یتیم کی بچی کی شادی کر دیتا، میرے پاس مال موجود ہوتا غریب کی غربت میں اس کا سہارا بن جاتا، مقروض کی قرض کی ادائیگی کا سبب بن جاتا۔ آج جب مال آ گیا ہے، مال کے آنے کے بعد اسے بھول گئی غریب کی غربت، آج کہتا ہے یہ بیکاریوں نے کام بنایا ہوا ہے، کیوں کہ اسے مل گیا ہے، یہ آج سے کام نہیں چلا، مال آیا ہے اس کی چال بدل گئی ہے، مال آیا ہے اس کے بولنے کا انداز بدل گیا ہے، مال آیا ہے اس کی بیٹھک بدل گئی ہے، مال آیا ہے اس کے پاس بیٹھنے والے اس کے دوست بدل گئے، کیوں کہ پہلے جس کے پاس لیل و نہار گزرتے تھے وہ ایک غریب آدمی تھا، شب و روز گزرتے تھے وہ ایک غریب آدمی تھا، آج یہ باوسائل ہے، گاڑی پہ بیٹھتا ہے، ساتھ گاڑی والا بیٹھے گا، غریب سے دسترخوان سے کھانا نہیں کھا سکتا، اس کی سواری پہ سفر نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا۔ آئیے اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تذکرہ فرما رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم نے فرمایا پہلی امتوں میں سے تین آدمی تھے، آسمان والے کی طرف سے ان تین آدمیوں کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پہلا وہ ہے جس کی صورت کوئی نہیں، دیکھنے والے اس سے نفرت کرتے ہیں، بد صورت ہے۔ دوسرا وہ ہے جسے نظر نہیں آتا، نظر نہ آنے کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تیسرا وہ ہے جس کے پاس بالوں جیسی نعمت موجود نہیں، سر گنجا ہے، لوگ اس وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ آیا، آگے اس بد صورت سے پوچھتا ہے بتا تیری خواہش کیا ہے؟ یہ جواب میں کہتا ہے خواہش صرف یہ ہے خوبصورتی مل جائے، حسن و جمال مل جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، حسن مل گیا، جمال مل گیا، خوبصورتی عطا کر دی گئی۔ پھر فرمایا بتا مال میں سے کیا پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا اونٹ ہو بڑے زیادہ، اس پر میری ملکیت ہو۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے حاملہ اونٹنیاں اسے دے دی۔ اب دوسرے کے پاس گیا، اسے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا مجھے یہ آنکھیں چاہیے۔ تیسرے کے پاس گیا، اسے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا لوگ نفرت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ سر پہ بال موجود نہیں، لہذا بال مل جائیں، میں بھی لوگوں میں بیٹھوں گا، لوگوں کو دیکھوں گا، لوگوں کے معاملات کے اندر میری ایک قدر و قیمت بن جائے گی۔ ساتھ یہ فرشتہ پوچھتا ہے مال میں سے، ایک کہنے لگا ساتھ مجھے کوئی اونٹ بھی مل جائے، کوئی گائے مل جائے، دوسرا کہنے لگا بکریاں مل جائیں۔ فرشتہ دے دیتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کچھ وقت کے بعد وہ فرشتہ فقیر بن کے، مسکین بن کے اس کے پاس آتا ہے، آ کر اسے کہتا ہے
اللہ کے بندے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ بھوک کی اس حالت میں، مسکینی کی اس کیفیت میں میرا سہارا کوئی نہیں ہے، میرا سہارا بن جا۔ جواب کیا دیتا ہے؟ وہی جو کل کہہ رہا تھا نا، خوبصورتی مل جائے فخر نہیں کروں گا، خوبصورتی مل جائے ناز نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اس خوبصورتی کے اوپر، اس مال کے اوپر اللہ کے حق کی ادائیگی نہیں ہے، دل میں فخر موجود ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ مال کی استقامتی نہیں ہے۔ وہ مال چھن جائے گا، وہ دولتیں چھن جائے گی، تھوڑا وقت ہے، کر لے عیاشیاں، کر لے فحاشیاں، کر لے مستیاں، بدل لے مجلسیں، بدل لے انداز، بدل لے چالیں۔ اللہ کی قسم یہ فرشتہ اس کے سامنے سوال کرتا ہے، مسکین ہوں، اللہ کے علاوہ سہارا کوئی نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے بھائی تو وہی ہے نا جس کی شکل کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو نے سوال کیا، میرے رب نے تجھے نواز دیا، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے دے نہیں رہا، جا میں اللہ رب العزت کے حضور یہ اپنا کیس دائر کرتے ہوئے بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ جسے تیرے بندوں کا کوئی خیال نہیں تو اس کا خیال رکھنا چھوڑ دے۔ اسی وقت سبھی کچھ چھن گیا، محتاج اور مسکین ہو گیا یہ شخص۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا۔ آگے ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ میرا ہی ہے نا، صاحب سے پتہ نہیں اور جدی کشتی میرا جی سانوں کیڑا کوئی خیرات آئی ہے، سارا کچھ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم وہ مال استقامتی نہیں ہے جس مال پر اللہ کے حق کی ادائیگی نہیں ہے، یا اس مال کی وجہ سے دل میں فخر موجود ہے۔ نمبر دو، دوسرے کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا بھائی میں ایک غریب آدمی ہوں، اللہ کے علاوہ زمین پہ سہارا کوئی نہیں، معاون بن جاؤ۔ اسی نے بھی یہی جواب دیا، کہنے لگا نہیں یہ تم نے کام بنایا ہوا ہے، اور نہیں جی نہیں میں آپ ایسے نہیں کرتا۔ یقین جانے کہ جن کے پاس کچھ چار پیسے آ جاتے ہیں نا تو پھر ان سے کوئی لینے کے لیے چلا جائے نا کہ یہ تو اللہ کے حق کی ادائیگی کرتے ہیں، تو آگے سے جواب بھائی اساں ہوں ایجدے چھڑ دیتے نے انہیں سی ایجی کرنے ہیں، یعنی وہ اللہ کے رستے میں دینے کے بھی انداز، اگر کوئی دے دے نا غلطی سے وہ بھی انداز بدل لیے ہوئے ہیں، اپنی مرضی، اپنے دل کی بات، اپنی روح کی بات، دل کی تسکین کے لیے جو کرنا ہے وہ چھل کر دیا۔ اب اس کے لیے بھی اس نے بد دعا کر دی۔ تیسرے کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے بھائی مسافر ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، ایک بکری دے دو سفر میں میرے لیے زیادہ راہ بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے بھائی میں بھی تیری طرح ہی تھا، مجھے دیکھنے کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے یہ بھی اللہ کا میرے اوپر خاص کرم ہے۔ یہ بکریاں ہیں، جتنی بکریاں جی چاہتا ہے لے جاؤ، کیونکہ تو نے اللہ کے نام پہ سوال کر رکھا ہے، اس رب نے مجھے دیا ہے، لے جاؤ۔ فرشتے نے کہا کہ یہ بکری لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آسمان والے کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا، وہ تیرے دونوں بھائی اس امتحان میں فیل ہو چکے ہیں، ملی ہوئی دولت ان سے چھینی جا چکی ہے، اب یہ تیرے پاس استقامتی ہے، جا رب کے حقوق کی ادائیگی کرتا جا، اللہ اس میں برکت ڈالتا جائے۔ تو حقوق کیا ہے؟ جب مال مل جائے آ جائے نا پاس، حق یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ عموماً ہمارے یہاں ماہ مقدس رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ جناب اسحاق کا، جناب یعقوب کا، جناب ادریس کا، جناب عیسیٰ کا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا نام لے کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ پھر اپنے قرآن مجید میں اہل ایمان کے لیے کہتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اس مال پر اللہ کے حق کی ادائیگی کرنی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں، اور جو بندہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا دیتے ہیں؟ فرضیت کے مطابق تو آتا ہے نا، ایک شخص آیا آگے کہتا ہے اللہ کے پیارے محبوب مجھے بتلائیے جنت میں جانے کا کوئی فارمولہ،
آقا کریم علیہ السلام سے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا نماز پڑھا کر پہلے تو سب سے کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد نماز، تیسرا کام زکوٰۃ، چوتھا کام رمضان کے روزے، پانچواں کام اگر اللہ نے دی ہے تو اللہ کے راستے اللہ کی رضا کے لیے سفر میں نکل جا حج کر، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رضا نصیب کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ شخص کہتا ہے اللہ کے پیارے محبوب اگر میں یہ پانچوں کام کر لوں میرے لیے جنت پکی ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا کریم کے اشارے کو میں دیکھ رہا تھا، آقا کریم نے فرمایا اگر اللہ کی زمین پر چلتا ہوا کسی نے جنتی اس وقت دیکھنا ہو تو وہ اس بندے کو دیکھے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی فریضہ ہے، فرض میں کوتاہی نہیں ہے۔ اگرچہ بندہ فوت بھی ہو گئے، زکوٰۃ فرض تھی، اس نے اس کی ادائیگی نہیں کی، ورثاء اس کے مال سے سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد اس آدمی کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ آئیے پھر فضیلت اتنی کہ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مال خواہش کر کر کے اس نے دیا، اللہ دے دے، اللہ ہوگا تو ایسے کروں گا، اللہ ہوگا تو ایسے ہوگا، اللہ ہوگا تو ایسے کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ آقا کریم فرماتے ہیں اب اسے اللہ نے مال دے دیا نا، آقا کریم فرماتے ہیں اگر یہ اس مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنی رحمت کے ساتھ صلحاء، صدیقین، شہداء کا ساتھ ادا کریں گے۔ جو بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، آقا کریم نے فرمایا لوگو اگر تم یہ جو کام میں نے بتلائے ہیں انہیں کرتے رہو، ان کاموں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، میں محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، جاؤ تدخلوا الجنۃ ربکم، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے اپنی جنت کا داخلہ عطا کرے۔ فضیلت میں بھی بڑا بہت بڑا کام ہے، فرضیت میں بھی بہت بڑا کام ہے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرامین کے مطابق یہ جو زکوٰۃ ہے چند ایک مسائل سیکھے، اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کے متعلق ایک دو روایت بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ لگتی کسے؟ سب سے پہلے کون سا مال ہے اتنا انسان کے پاس ہو تو زکوٰۃ کرتی ہے۔ چار قسم کے مال ہیں، سونا چاندی اور نقدی جو انسان کے پاس موجود ہے۔ نمبر دو چوپائے، گائے، بیل، بکریاں، بھینسیں۔ نمبر تین وہ جو انسان کاشتکاری کرتا ہے، فصل کاٹتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ نمبر چار یہ جو مال تجارت اس کے پاس موجود ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام البانی رحمہ اللہ نے یہ چار چیزیں بتلائی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، جو انسان کے پاس موجود ہوں تو انسان کو ان چیزوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ زکوٰۃ جو انسان ادا کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ نمبر دو وہ مالک تام ہو، یعنی جو مال نصاب کو پہنچے گا اس کے اوپر پوری ملکیت اسی کی ہو، یہ نہ ہو کہ آدھا اس کا ملا کے آدھا اپنا ملا کے پھر پورا ہوتا ہو تو یہ پورے کا مالک تو نہیں ہے۔ اگر مالک تام ہو اور پھر اس کے اوپر ایک سال گزر جائے نصاب کو پہنچے ہوئے مال کے اوپر تو پھر اسے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ پھر اس کے بعد مصارف جو زکوٰۃ کے ہیں، زکوٰۃ کہاں کہاں لگ سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، کہ یہ 8 مصارف شریعت نے ذکر کیے ہیں۔ ان 8 مصارف کا جس شخص کے اندر ان 8 میں سے کوئی ایک چیز یا ساری ہی چیزوں میں اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو ساری چیزوں پہ دیتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جتنا کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے۔ اب تو آپ اندازہ کریں اربوں روپے لوگوں کی زکوٰۃ بنتی ہے، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں،
سال بعد وہ منہ بنا کے مسکینوں کی طرح وہ صرف کچھ 10 پیکٹ کچھ 20 تھیلے راشن کے بنوا دیے اور کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہماری فرض کی ادائیگی ہو گئی ہے. وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب ہم نے زکوٰۃ دی تھی. بنتی لاکھوں میں ہے, دیتا ہزاروں میں بھی نہیں بلکہ سوؤں میں دیتا ہے کہ بس یہ میری ادائیگی ہو گئی ہے. اب جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا, بڑی اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان مکالمہ ہو گیا اس متعلق. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو حضرت رسول اللہ کے دور میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے, ابو بکر کو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے, اب زکوٰۃ نہیں دیتے, میں ان کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں. حضرت عمر کہنے لگے کیوں؟ اعلان جہاد تو اس کے خلاف ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا. حضرت ابو صدیق کہنے لگے اے عمر, ہر اس شخص کے خلاف اعلان جہاد ابو بکر کرتا ہے کہ جو فرق کرتا ہے نماز میں اور زکوٰۃ میں. جس طرح نماز کا مستقل تارک, دائمی تارک مسلمان نہیں ہے, اسی طرح زکوٰۃ کا دائمی تارک بھی مسلمان نہیں ہے. تقسیم دیکھیے پھر آج کے اس پرفتن دور میں اکثر لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں, کس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ان میں معافی ہے, لہذا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں کیا دین کے ساتھ, نماز ہم نے پڑھی نہیں, ہمیں کیا دین کے ساتھ, ہمیں کیا صحابہ کے ساتھ, کبھی روزہ ہم نے رکھنا نہیں, روزہ آ جائے تو شوگر یاد آ جاتی ہے, نماز آ جائے تو اپنی مصروفیات یاد آ جاتی ہے, جمعہ آ جائے اور یہ اتنی لمبی گلاں ہون تے نیٹ دا دور ہے, ثواب ختم, اہمیت دل سے ختم ہے. پھر وہ اصحاب کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اسے کیا پرواہ, پھر وہ کھڑا ہو جائے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ, اسے کیا پرواہ. اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا, آقا کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جس سونے کو, جس چاندی کو سنبھال کر رکھتا تھا یہ شخص صرف اس لیے کہ جی اگر میں دوں گا کم ہو جائے گا. اللہ کی قسم آقا کریم کا فرمان ہے, آقا کریم فرماتے ہیں ما نقصت من صدقہ, صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا, بلکہ علماء کرام نے رسول اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر صدقہ کرنے کی وجہ سے کسی کا مال کم ہو جائے, ہم گارنٹی دیتے ہیں کل قیامت کو وہ حضرت رسول اللہ سے لے گئے. یہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. ایک بات یاد آتی ہے سنت, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی, بھائی وہ فلان آدمی کے پاس جاؤ زکوٰۃ لے آؤ. اب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے, وہاں جا کے وہ جس آدمی کے پاس رسول اللہ نے بھیجا تھا زکوٰۃ کا حساب کیا, زکوٰۃ وصول کی, تو وہ شخص اسلام کا خیر خواہ تھا نا, کہنے لگا بھائی وہ جو فلاں بستی میں آدمی ہے نا اس کے پاس مال کافی ہے, اگر آپ جائیں گے حضرت رسول اللہ کا تعارف کروائیں گے تو اسے کریں گے تو وہ آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے گا. اب یہ دونوں شخص اٹھتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں بھائی حضرت رسول اللہ نے بھیجا ہے زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے, لہذا اپنے مال کی زکوٰۃ دے دو. وہ اتنا سنی, اتنا اللہ والا, اتنا اللہ والا, اللہ کی قسم کم مثالیں ملتی ہیں ایسی. فوراً کہنے لگا بھائیو یہ سارا مال اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, حساب کر لو, جو بنتا ہے لے جاؤ. اب حساب کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال کی اونٹنی, ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 ماہ کی اونٹنی ساری زکوٰۃ کرو. اب وہ جب زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا اس جانور کو اندر سے نکالتا ہے نا تو یہ دینے والے کا دل پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ اتنی سی زکوٰۃ بنی ہے, اتنی سی زکوٰۃ, اسلام کو اس اونٹنی کا کیا فائدہ ہوگا, نہ یہ بوجھ اٹھا سکتی ہے, نہ یہ دودھ دیتی ہے, نہ یہ ابھی بچہ جن سکتی ہے, کیا فائدہ ہوگا. اس نے کہا میں یہ نہیں دوں گا, بلکہ وہ جو خوبصورت جوان اونٹنی ہے, دودھ بھی دے سکتی ہے, بوجھ بھی اٹھا سکتی ہے, میں وہ دوں گا. یہ بندہ کہتا ہے نہیں نہیں بھائی رسول اللہ نے یہ فرمایا, میں یہی لے کے جاؤں. اب آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. حضرت رسول اللہ کے پاس پہنچے, آقا کریم نے اپنے اس زکوٰۃ جمع کرنے والے بھائی کو کہا میرے بھائی جب دینے والا خوشی سے دے نا, پھر وہ جو دے اسے لے لیا کرو. اب اگلا سال آتا ہے,
وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنا دیا ہوا مال کہ میں پریشان ہو گیا. میں نے سوال کیا کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا میں نے اس رب کے معاملے میں کبھی کنجوسی نہیں کی، کائنات کے رب نے مجھے دینے میں بھی کبھی کنجوسی نہیں. مطلب کیا ہے کہ ما نقصت من صدقہ، یہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. پھر جو زکوٰۃ نہیں نہ دیتے بھائیو، اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی جہنم کے اندر سے پترے بنائے جائیں گے آگ کے، جتنا مال اس نے سنبھال کے رکھا ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ اس آدمی کے پہلوؤں کے اوپر مارا جائے گا، قبر پہ مارا جائے گا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ 50,000 سال تک جب تک لوگوں کا حساب نہیں ہو جاتا اس آدمی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے. صحابی نے پاس بیٹھے سوال کر دیا اللہ کے محبوب جس کے پاس اونٹ ہے وہ ادا نہیں کرتا. آقا کریم نے فرمایا یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، وہی اونٹ اللہ تعالیٰ دنیا سے کئی گنا زیادہ انہیں موٹا تازہ کر دے گا، اور اس آدمی کو ایک ریگستان میں چھوڑ دیا جائے گا، اور وہاں یہ سارے کے سارے اونٹ چتوں کی صورت میں آ کے اس کے اوپر چڑھیں گے اور اسے اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹیں گے. اور یہ عمل 50,000 سال تک اب تک حساب نہیں ہو جاتا جاری رہتا. سنبھالنے والا پھر میں نے روایت میں پڑھا ہے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ذات کہیں گے چکھ مزہ یہ جو سنبھال کے رکھا. تیسرا وہ شخص آقا کریم علیہ السلام کے صحابی نے پوچھا جس نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، یہ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، بیل رکھے ہوئے ہیں. آقا کریم نے فرمایا سینگوں والی بکریاں سینگوں والے بیل بنا کے قیامت کے دن ان کے نیچے اسے چھوڑ دیا جائے گا. اللہ نے زندگی توفیق بخشی تو انشاءاللہ آئندہ یہاں سے بات کریں گے. سبحان اللہ.